حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دے، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنور جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو، وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ مکان کچا ہو یا پکا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ انسان کی ہر ٹوٹی ہوئی امید اسے اللہ سے جوڑتی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے بہت پہلے چاہتا ہے۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کی رب سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری اماں جان، میں اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کرتا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر! یہ نبی کی ماں کا کہنا ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کی موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ پلیز نماز قائم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ اگر کسی کی
یاد شدت اختیار کرے اور تم اسے کبھی بھلا نہ پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں، کمال اس کا ہے، کیونکہ اس کے پیار اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی بھی دولت اور آرام سے نہیں مل سکتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا۔ ان 2 اوقات میں اگر دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، نمبر 1 اذان کے وقت اور نمبر 2 بارش کے دوران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کی دوا نازل نہ کی ہو، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔